پشاور کے امن پر دہشت گردوں کا وار، ایف سی کے قافلے پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ایف سی کی گاڑی سے ٹکرا دی، 6 اہلکار زخمی۔ ایس پی کینٹ کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ڈالر نے پھر اڑان بھر لی، انٹر بینک میں ₹3.78 مہنگا، قیمت $283.04 ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ₹4 اضافے سے ڈالر $290 کا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں $6,200 کا بڑا اضافہ، فی تولہ قیمت $2,21,000 ہو گئی۔ ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ چین نے پاکستان کا $600 ملین کا قرض رول اوور کر دیا۔ دوست ممالک کی معاونت سے معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دعا کریں زر مبادلہ کے ذخائر قرضوں سے نہیں تجارت سے بڑھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے $2.56 کروڑ، $2.56 بلین، یہ 14.65% ہے پچھلے سال کا، تقریباً 7واں حصہ۔ یہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے مینجمنٹ جو میاں شہباز صاحب کی حکومت نے کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا۔ مؤثر پالیسی سے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نکلا، وزیر خزانہ کا حکومت کی معاشی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ تمام بیرونی ادائیگیاں وقت پر کی جا رہی ہیں، حکومتی کاوشوں سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی واقع ہوئی۔ اسحاق ڈار کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل چوتھے ماہ بھی سرپلس، 2023 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2.55 کروڑ $70 لاکھ ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال 2022 میں خسارہ $17.48 کروڑ $10 لاکھ تھا، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے پر اتفاق، سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ دستخط نہ کرنے پر 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی اسی روز سندھ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی تیاری، وزیر اعلیٰ سندھ کے وزراء کو 7 اگست تک کام نمٹانے کی ہدایت۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم پر اتفاق ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی میں چند تبدیلیوں کی تجویز، سمندر پار پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کی سہولت نہیں ہوگی، ترمیمی مسودہ پر پارٹیوں سے مشاورت کے لیے بھیجا جائے گا۔ گزشتہ حکومت نے بیرونی تعلقات خراب کرنے کی دانستہ کوشش کی، نواز شریف کی حکومت جانے کے بعد سی پیک روک دیا گیا، پوری توانائی گالم گلوچ اور چور ڈاکو کہنے پر لگائی گئی۔ موجودہ حکومت کے 15 ماہ فائر فائٹنگ میں ہی گزرے۔ وزیر اعظم کا اسپیشل اکنامک زون کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، واضح کر دیا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا، اسٹرکچرل ریفارمز پر زور۔ سعود شکیل نے گال ٹیسٹ میں تاریخ رقم کر دی، سری لنکا میں ڈبل سنچری کے ساتھ سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے والے پاکستانی بن گئے۔ سعود شکیل کے 208 رنز کے ساتھ پاکستان کی پہلے ٹیسٹ میچ میں گرفت مضبوط۔ آغا سلمان کی بھی 83 رنز کی شاندار اننگز، نعمان علی، نسیم شاہ اور ابرار احمد نے سعود شکیل کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ پوری قومی ٹیم 461 رنز بنا کر آؤٹ، سری لنکا کے خلاف 149 رنز کی برتری۔ سری لنکا کی جانب سے رمیش مینڈس نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ سال نیوزی لینڈ کے خلاف 10 اضافی T20 میچز کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورے کی تصدیق کر دی، یہ میچز T20 ورلڈ کپ کی تیاری کے پیش نظر شیڈیولڈ۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق فل کورٹ بنانے کی حکومتی درخواست پھر مسترد کر دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے نوٹ میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہا۔ اٹارنی جنرل کے دلائل، 3 ججز نے کیس سننے سے معذرت کی، کچھ ججز بیرون ہیں، ججز دستیاب نہیں، فل کورٹ تشکیل دینا ناممکن ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کے ریمارکس، آرمی کے زیر حراست افراد کو خاندان سے ملنے کی اجازت پر چیف جسٹس کا خوشی کا اظہار، سماعت کل تک ملتوی۔ زمان کا الزامات سے براہ راست تعلق اور آئینی ترمیم کے بغیر سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں دلائل۔ آپ کے مطابق تعلق جوڑنے اور آئینی ترمیم کے بعد ہی سویلینز کا آرمی کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس کا استفسار، لیاقت حسین کیس میں آئینی ترمیم کے بغیر ٹرائل کیا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پولیس گرفتار کر کے عام عدالتوں میں فرد جرم لگوائے اور پھر معاملہ ملٹری کورٹ جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا عابد زبیری سے مکالمہ۔
توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے عدم اعتماد کی درخواستیں مسترد کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 20 جولائی کے نوٹسز جاری. نکاح خواہ مفتی سعید کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 2 بار نکاح پڑھوایا. پہلا نکاح جنوری، دوسرا فروری میں ہوا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے سول جج نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے سائفر تحقیقات پر حکم امتناع واپس لے لیا. ایف آئی اے کو سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی. وفاقی حکومت کی حکم امتناعی ختم کرنے کی درخواست منظور. جسٹس باقر نجفی نے وفاق کے متفرق درخواست پر فیصلہ سنا دیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے اراضی جعل سازی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمی خان کو 20 جولائی کو طلب کر لیا. پیش نہ ہونے کی صورت میں یک طرفہ کارروائی کی تنبیہ. چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی اداروں کے خلاف سازشیں کی. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی چیئرمین کی ذات کے نہیں پالیسیوں کے خلاف ہے. شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. پیپلز پارٹی نے کراچی کے عوام کا ٹرانسپورٹ کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا. ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ حکومت سندھ کا تحفہ قرار. نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کی ہدایات. ذرائع کے مطابق استقبال کا ٹاسک چیف آرگنائزر مریم نواز کو سونپ دیا گیا. ملک بھر سے آنے والی ریلیوں کی خود نگرانی کریں گی. لیگی قائد کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان مریم نواز پریس کانفرنس میں کریں گی. آن لائن ایپس اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. تحقیقاتی ادارے ملوث اپلیکیشنز کے پیچھے چھپی کمپنیوں تک پہنچ گئے. ایف آئی اے نے کالز ڈیٹا ریکارڈ سے پورے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر لی. کمپنیاں معمولی قرض دے کر شہریوں کو بلیک میل اور ذہنی اذیت دینے کا دھندا کرتی ہیں. تحقیقات میں انکشافات. ایم کیو ایم کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لانے میں مشکلات. مزید 12 اراکین کی حمایت کے لیے جی ڈی اے کے حمایت درکار. اسپیکر نے ایم کیو ایم کی درخواست پر تاحال کوئی حکم نہیں دیا. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں اپنے موبائل فون 2 ماہ کے لیے بنا ٹیکس رجسٹر کرانے کی عہد کا افتتاح. ضرورت پڑنے پر رجسٹریشن مزید 2 ماہ بڑھائی جا سکے گی. اسلام آباد میں ٹریل 3 زیادتی کیس کا ڈراپ سین. معاملہ دفتری رنجش کا نکلا. ملزم سے اس کے کولیگ انور نے بدلہ لینے کے لیے بلیک میلر گروہ کی خدمات حاصل کی. شیخ پورہ کی رہائشی لڑکی نے منصوبے کے تحت ملزم کو ٹریل 3 لے جا کر شور مچایا. گروہ کے دیگر افراد نے ویڈیو بنانا تھی. گروہ کے رکن نے میجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کر لیا. ٹنڈو الحیار میں عدالتی حکم پر پولیس کا مبینہ نجی جیل پر چھاپا. حبس بیجا میں رکھے گئے 22 افراد بازیاب. بازیاب افراد میں 11 خواتین، 5 بچے اور 6 مرد شامل. لیگی رہنما طارق فضل چودھری کے بیٹے کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت. حمزہ طارق آج صبح ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے. پنجاب میں آٹا اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. صوبے میں گندم اور چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے. اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بریفنگ. بہاول نگر اور وہاڑی میں سیلاب نے تباہی مچا دی. دریائے ستلج کا پانی حفاظتی بندوں کو توڑتا ہوا متعدد دیہات میں داخل. درجنوں مکانات ڈوب گئے. سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں بھی زیر آب. وہاڑی میں بھی بند ٹوٹنے سے قریبی آبادیاں زیر آب. مقامی افراد کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی. ضلع انتظامیہ اور فوجی دستوں کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن. دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند. ناروال میں ہائی الرٹ. ملک کے بیشتر شہروں میں آج رات سے 23 جولائی تک بارش کی پیش گوئی. کراچی میں جمعرات سے ہفتے تک وقفے سے موسلا دھار بارش کا امکان. حیدرآباد، ٹھٹا، تھرپارکر، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ میں بادل برسنے کی توقع. موسلا دھار بارشوں کے بعد منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1200 فٹ سے تجاوز کر گئی. سطح 1206 فٹ تک پہنچ گئی. ڈیم میں کشتی رانی اور مچھلی کے شکار پر پابندی لگا دی گئی. انتظامیہ کے قریبی آبادیوں کو محفوظ مقامات تک منتقل ہونے کے احکامات. کوئٹہ میں کانگو وائرس میں مبتلا ایک اور مریض دم توڑ گیا. بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس کے 22 جاں بحق مریضوں کی تعداد 9 ہو گئی. کراچی ایئرپورٹ پر انٹرنیٹ سروس میں خرابی سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا. ایئرپورٹ ترجمان کی کئی روز سے وائی فائی کنیکٹیویٹی میں مسائل کی تصدیق. آسٹریلیا کامن ویلتھ گیمز 2026 سے دستبردار ہو گیا. کامن ویلتھ گیمز آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں ہونا تھے. ریاست وکٹوریا بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے گیم سے دستبردار ہوئی ہے.